شیخ مفید علیہ الرحمہ نے خط لکھا تھا امام زمان کو، اس میں کافی سارے سوالات تھے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مولا آپ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت نے عام طور پر جو خطوط حضرت کے پاس جاتے تھے مولا خود جواب نہیں لکھتے تھے، حضرت بیان فرماتے، جو امام کا نائب حسین بن رو وہ اس خط کا جواب لکھتے تھے، یعنی لفظ امام زمان کے لیکن قلم جو چلتی تھی وہ امام کے نائب خاص کی چلتی تھی۔ لیکن جب شیخ مفید کا خط گیا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، میں کیا بیان کروں آپ کے ساتھ، دکھ ہوتا ہے واقعی ان چیزوں کا۔ یعنی 2013 میں ایک جگہ پر مجھ سے پہلے ایک بندہ پڑھ رہا تھا اور اس نے گالیاں دی شیخ صدوق اور شیخ مفید کو۔ میں نے کہا یہ کیوں کیا؟ تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا محرم کھڑا ہونا تھا اسی گالیوں کی وجہ سے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں مراجع کو گالیاں دے کر لوگ اپنے محرم پکے کر رہے ہیں۔ پر جس شیخ مفید کو گالیاں دی گئی، اسی شیخ مفید کا خط کا جواب لکھا امام زمان نے خود۔ اس دن کاتب کو فرمایا آج تو نہیں لکھے گا، خط کا جواب میں خود لکھوں گا، اور پہلی سطر یہ تھی ان اللہ اذن لی ان اشرفک بالمکاتبہ، شیخ مفید مجھے میرے خالق نے یہ اجازت دی ہے میں تجھے یہ شرف بخشوں کہ تیرے خط کا جواب اپنے ہاتھوں سے لکھوں گا۔ اور پھر اوپر خط کا عنوان تھا، ہم خط میں لکھتے ہیں پیارے ابو جان، پیاری امی جان، اوپر لکھا تھا للاخ السدید الشیخ المفید، کہ وقت کی حجت کا خط کا جواب ہے اپنے پیارے بھائی شیخ مفید کے لیے۔ اب ایسی شخصیت کو گالیاں دے کر محرم لوگ کھڑے کرتے ہیں اپنے، یہ معیار ہے ہماری قوم اور بانیان کا، یہ معیار بن گیا ہے۔ سارے سوالوں کا جواب دے کر آخر میں فرمائی شیخ مفید تو نے ایک سوال کیا ہے کہ میں کب آؤں گا؟ حضرت فرماتے مفید میرے شیعوں میں اگر دو عیب نہ ہوتے تو میں کب کا آ چکا ہوتا۔ یعنی یہ دو جو عیب ہماری یہ رکاوٹ ہے امام زمانہ کی آمد میں۔ اب کیا خیال ہے؟ کیا سعودی بیکار بیٹھے ہوئے؟ سعودی جو کہتے ہیں کہ ہماری فلاں ملک سے جنگ ہے، چونکہ وہ امام زمان کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں، ہماری جنگ امام زمانہ کے ساتھ ہے، کیا وہ فارغ بیٹھے ہوئے؟ یقین جان گے، یعنی بعض بندے جو ہیں وہ اسپیشل، یعنی جو سعودیہ میں جاب ہولڈر ہیں، 18ویں گریز کے ملازم، آپ کے ممبر پر انہیں مجتہد کے طور پر پیش کیا گیا، جنہوں نے کربلا میں سید الشہداء کی تدفین کا انکار کر دیا۔ اور آگے ہمارے نعروں کی تو پھر معیار ہی کوئی نہیں ہے نا، ہم نے ہر حق اور باطل پہ واہ 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 سبحان اللہ کرنا۔ میکسیمم ہمارا مجمع ہوتے ہی کرائے کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں خالی ہاں کرنا، تو انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے۔ سعودیہ کے مدینہ کے 18 گریڈ کا آفیسر اشتہار میں نے خود دیکھے آیت اللہ کے طور پر انہیں پیش کیا گیا۔ تو سعودیہ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے؟ کہ عقیدہ مادویت کا وہ دفاع کرے گا؟ مس کریں گے اس کو؟ شیخ مفید اور دیکھو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا سعودی اور برطانوی امریکی مائنڈ سیٹ، وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام کی غیبت کو طولانی سے طولانی تر کرنے کے اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت کا جملہ یہ بتاتے فرمائے دو عیب اگر مفید میرے شیعوں میں نہ ہوتے تو میں کب کا آ چکا ہوتا۔ اور آپ پاکستان میں دیکھیں نہیں، دو عیبوں کو گہرا کیا جا رہا ہے۔ وہ دو عیب کون سے؟ ذرا سنیے گا۔ فرمائے لونا شیعنا وفاکم اللہ لطاعت الاجتماع من القلوب لما تاخرنہم الیمن بلقائنا، فرمایا اگر شیعوں کی آپس میں پیار اور محبت ہوتا، نفرتیں نہ ہوتی، آپس میں دل جڑے ہوئے ہوتے اور ہماری اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا تو ہم کب کے آ چکے ہوتے۔ اور اب یہ دو چیزیں ٹارگٹ ہے، آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے، آپ ممبر پر دونوں چیزیں ٹارگٹ ہیں، اطاعت امام بھی ٹارگٹ ہے اور شیعہ قوم کا اتحاد بھی، اس کو بھی ہر سال ملیمیٹ کیا جاتا ہے، نان ایشوز سے ایشوز کریٹ کر کے آپ کو ایک سال 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اگلے سال پھر 4 حصوں میں، پھر 8، پھر 16، پھر 32 کی صورتحال ہر روز تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ فرمائے شیعوں تمہارا انتشار اور اطاعت کی کمی، یہ دو عیب ایسے ہیں جو ہمارے ظہور میں رکاوٹ ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کب کے آ چکے ہوتے۔